آقا کا انتظام یہ ہے کہ اپنی آل کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے دین کو سنبھالیں گے۔ اچھا، یہ معاملہ حضور پیرانے پیر غوث العظم جن کا مہینہ شروع ہو چکا ہے 11ویں شریف کا، اپنے زمانے کے اندر میں قیامت تک کے لیے وہ نظام دے دیا کہ اب دین سنبھالنے والا نظام غوث العظم کا ہے، اور شریعت کی تبلیغ والا نظام یہ باہری ظاہری مسجدیں، مدارس، دین اور اعمال، ایمان، حج، زکوٰۃ، حج، اسلامی مملکتیں، دارالافتاء، یہ سارے کے سارے شریعت کے نظام ہیں، قابل قدر، اس کا انکار نہیں، لیکن ان کو سنبھالنے والے بھی کیوں کہ سارے کھمبوں کے اندر میں سارے وائرنگ تو ہو، گھر پہ بھی وائرنگ ہو، سب کچھ بھی ہو، اور یہ سارے لمبے پڑے ہوئے ہوں، لیکن میسج آ جاتا ہے کہ 2 دن کرنٹ بند رہے گا۔ کیوں بند رہے گا؟ وہ محلے میں نہیں، یہ محلے میں نہیں، مین سے بند ہے، وہاں سے بند ہے تو بند ہے، پھر کرنٹ نہیں رہے گا، اندھیرا رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے بند ہو تو کہیں اور مل جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر جنریٹر ہو جائیں گے، وہ الگ چیز ہے، وہ وقتی طور پر ارے بھائی دین اس وقت مٹ رہا ہے، نمازیں زندہ کرو، علم کم ہے امت میں، لوگوں کو تقریر سناؤ، جلسے کرو، یہ وقتی جنریٹروں کا نظام ہے، لیکن مستقل دین کے چمکاہٹ اور مستقل دین کی رونق کا نظام نہیں ہے۔ دین کی رونق اور اصل دین کی رونق جو ہے اور دین کی روحانیت کا جو نظام ہے، وہ نظام صرف اور صرف یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پیرانے پیر غوث العظم کو اب قیامت تک کے لیے کیا کیا؟ 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد نے میرے مصطفیٰ کو بھیج کر خاتم النبیین بنایا، اور قیامت تک کے لیے کن کا دین چلے گا؟ میرے آقا کا دین چلے گا، اور قیامت تک کے لیے رسول اور نبی صرف میرے آقا کی ذات۔ جو بھی قیامت کے آخر میں پیدا ہونے والا بھی شخص جو کلمہ پڑھے گا، اگر وہ مسلمان ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو رسول تھے نا، موسیٰ علیہ نہیں، اب کسی کی رسالت نہیں چلے گی۔ اب میرے آقا جب آ چکے ہیں تو قیامت تک کے زمانے کی رسالت اللہ کی طرف سے اب صرف میرے آقا کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ اب قیامت تک کے رسول رب نے سب بنا کر میرے مصطفیٰ کو دے دیا، رب نے سب بنا کر میرے مصطفیٰ کو دے دیا۔ اسی طریقے سے آگے اب یہ دین کو سنبھالنے کے لیے اللہ کا نظام، قدرتی نظام جو ہے، اب اس کو ثابت کرنا بھی تو ضروری تھا نا جی، نہیں تو پھر اولیاء کے نظام کو اہل شریعت والے کہاں قبول کرتے؟ جب حقائق اتنی حقیقتیں ہیں تب بھی اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور اہل شریعت اگر طریقت کے اور اولیاء کے نظاموں کا انکار کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ صرف اناد اور حسد ہے۔ کیا ہے؟ ورنہ قبول تو سب کریں گے۔ کون ہے جو حضور پیرانے پیر غوث العظم کا انکار کرے، غریب نواز کا انکار کرے، اولیاء کا انکار کرے؟ کوئی نہیں نا، نہیں ہوگا۔ لیکن انکار تو نہیں کریں گے، لیکن اقرار نہیں کریں گے۔ وجہ کیا رہے گی کہ اناد اور حسد ہوگا کہ یہ ایوارڈ ان کو کیوں چلا گیا، ہم چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ چیز جب آ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عصبیت کے آنے پر، یہ چیز کے آنے پر ان کو محروم کر دیتا ہے۔ ان کے پاس قرآن ہوگا، حق ہوگا، دین ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے جیسے اندھے اور بہرے گونگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اگر اہل شریعت کی طرف سے اولیاء اکرام کے نظاموں کا اگر انکار نہیں تو اقرار بھی نہیں ہو رہا ہے، تو بلا کسی تعویل کے وہ حسد اور اناد میں گرفتار ہے، وہ مرض ان کے اندر میں۔ اگر وہ مرض نکل جائے تو پھر ہر ایک کو اولیاء کی چوکھٹ پر پاؤ گے۔ کہاں پاؤ گے؟ اولیاء کی چوکھٹ پر پاؤ گے۔ لیکن اللہ کا نظام شروع ہی سے یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے نظام کو چونکہ یہ راست کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ میرے آقا کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں تو چونکہ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا قرآن مجید کے اندر میں کہ ہر خیر کثیر کی انتہا میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا، اور کوئی خیر، کوئی نور، کوئی حق نہیں ہے کہ
انسانوں کو نہیں، کسی قوم کو نہیں مل سکتا، ملنے کا راستہ صرف میرے محبوب کے نالے نے پاک ہے۔ کیا ہے؟ میرے محبوب کے نالے نے پاک ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، آ کر پڑھ جاؤ تو میں تم سے محبت کروں گا، ورنہ میں بھی تم کو نہیں پہچانتا، پیدا میں نے کیا، لیکن رب انجان ہوتا ہے کہ نہیں، تم سے محبت نہیں کروں گا اگر تم میری محبت۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں، مگر میرا قانون یہ ہے کہ اب میں حکم دے رہا ہوں کہ میرے محبوب سے محبت کرو۔ کیا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ام سابقہ کے اولیاء کے لیے، ام سابقہ کے اولیاء کے لیے شرط یہ نہیں تھی کہ وہ اس زمانے کے نبی ہی کے ذریعے سے ولایت کو لے، اس لیے کہ ام سابقہ کے انبیاء کے واقعات میں قرآن پاک کے مطابق میں کہ انبیاء کو بھی ان اولیاء کی واقفیت ظاہری طور پر نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف برقیہ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تم میری امت میں، میری کابینہ کے اندر میں ہو، لیکن یہ تصرف تم کو کیسے؟ تو کہا کہ ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو مطلب کیا کہ نبی کے ساتھ کابینہ میں ہے، لیکن کنیکٹڈ ڈائریکٹ مین پاور سے ہے، عرش الہی سے ہے۔ اللہ انتخاب کرتا تھا، ام سابقہ کے اولیاء کا انتخاب اللہ کا ہوتا تھا، نبیوں کا نہیں۔ بہت باریک نقطہ ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو بات بہت کھل جائے گی۔ ام سابقہ کے اندر میں اولیاء کا انتخاب رسول اور نبی نہیں کرتے تھے، وہ تیار کر کے اللہ کے پاس ولایت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ راس اپائنٹمنٹ فار گاڈ، اللہ کی طرف سے اپنے دوستوں کا انتخاب ہوتا، اور پھر ان نبیوں کی مدد کے لیے اور ان کے دین کو سنبھالنے کے لیے ان کے معاون بنا کر یا پھر ان کی رہبری کے لیے اللہ اپنے اولیاء کو ان انبیاء کے ساتھ میں جوڑتا تھا کہ کوئی اگر مسئلہ ہو تو ان میرے ولیوں سے معلوم کر لینا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر زمانے کے اندر میں اولیاء بھی رہیں گے، قطب بھی رہیں گے، ابدال بھی رہیں گے، غوث بھی رہے گا، اپنے وقت پر رہیں گے، ان سب کے امام جو غوث کی صورت میں رہتے ہیں۔ اس لیے حضور پیر پیر کو غوث اعظم کہتے ہیں کہ سب سے بڑے غوث، وہ غوث اعظم جو وقت کے زمانے کے اوپر غوث رہیں گے، ان کی نسبت راز غوث العظم راز ان کو نظام ولایت کے سارا علم اور احکامات ان کو دیں گے، پھر وہ قطب جو ہوں گے علاقوں کو ان کو، پھر جو ابدال ہوں گے ان کو، جو اولیاء ہوں گے، اور اسی طریقے سے اور اولیاء اکرام کی بھی قسمیں ہیں، ان تک پھر غوث العظم کے ان نظاموں کی قائم کرنے کے سارے نظاموں کو دنیا میں تقسیم کیا جائے گا۔ دنیا کا 40 مکان کی بھی اگر ایک آبادی ہے تو وہاں پر بھی اولیاء کا تصرف ہوتا ہے، اولیاء کی چوکی ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر میں کسی بھی جنگل میں کوئی ڈھونڈوں کا ٹانڈا رہنے دو، کوئی لمباڑوں کا ٹانڈا رہنے دو، پر کہیں پر اگر دیکھ لو کہ آبادی ہے تو سمجھ لینا، وہاں پر دل کے اندر میں کہہ لینا کہ اس علاقے کی بھی مخدومیت کسی ولی کے ذمے ہے۔ علاقے دیے جاتے ہوں گے، نظام عالم چلانا ہے، الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، انہی صورتوں کی نقل اور اس حقیقت کی نقل کے اندر میں نظام عالم چل رہا ہے۔ چھوٹا بھی اگر دیہات ہو تو وہاں پر کوئی چودھری ہوگا، وہاں پر کوئی نواب ہوگا، کوئی جاگیردار ہوگا، اور وہ اس علاقے کی گرام پنچایت سے جڑا ہوا ہوگا، گرام پنچایت ہوگی وہاں سے جڑی ہوئی ہوگی۔ یہ نظام ہے نا، یہ تو اس حقیقت کا نظام جو مولا علی کا نظام ہے اسی کی نقل ہے۔ دنیا میں نظام حکومت بھی جو ہے نا وہ اصل مولا علی کے نظام ولایت کی نقل ہوتی ہے۔ جیسے وہاں پر غوث ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہے، ان کو احکامات دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر عوام کو دے دی جائے، شریعت ہے عوام کے لیے لیکن طریقت عوام کے لیے نہیں ہے۔ جن کو منتخب کیا جائے گا ان کے ذریعے سے دین کو سنبھالا جائے گا، انسانیت کو، دنیا کے نظام کو سنبھالا جائے گا، اور احکامات ان کو دیے جائیں گے۔ ہم بھی ولایت کو سمجھنے کا اگر دعویٰ کر دیں تو وہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں طریقت کی الف کو بھی نہیں جانتا ہوں ابھی۔ کیوں؟ کہ جن کو شناسائی عطا کریں گے اس کو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود وہ تو اپنے آپ کو کچھ نہ جاننے والا سمجھے گا، اور کبھی وہ اپنا تعارف پسند نہیں کرے گا، اور کبھی اپنی پہچان وہ کروانا نہیں چاہے گا۔ بہت بات کھل کر بھی آ جائے
بہت بات کھل کر بھی آ جائے، حضرت خضر علیہ السلام بھی آ کر یہ کہہ دے کہ یہ ولی کامل ہے اور مصافحہ کرا دے، ظاہر کر دے، ملاقات بھی کروا دے، تو کہیں گے کہ تو حضرت خضر علیہ السلام کی بات تھی، لیکن بات کچھ اور ہے۔ میں تو صرف میرے غریب نواز کا میں نام لیوائی ہوں، میں تو اپنے پیر کا مریدی ہوں، میں تو ان کے قدموں کی خیراتی ہوں۔ اس زمانے میں حضور پیران پیر غوث العظم نے، میرے آقا نے اور رب العالمین نے دین کو سنبھالنے اور دین میں روح کے پیدا کرنے کے لیے حضور پیران پیر غوث العظم کو کہہ سکتے ہیں نا جی مبعوث کیا، کیوں بھیجے ہیں۔ مبعوث کرنا، بھیجا جانا، نازل کر جانا، یہ سب ایک ہی لفظ ہے، ایک لفظ کے ترجمے ہیں۔ تو پھر پیران پیر غوث العظم کو بھی تو مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیونکہ یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد پیران پیر بنے، بلکہ حضور پیران پیر غوث العظم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے 3 دن پہلے آپ کے والد محترم جنگی دوست تھے، ان کے پاس وہ جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں اپنے گھر پر تشریف لائے اور لا کر بڑی خوشیوں میں رہے وہ، اور پھول نہیں سمائے کہ جہاں کے مالک کی تشریف آوری ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تمنا کرو، میرے آقا کو کوئی روک نہیں سکتا، ایک ہی لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے، مالک کائنات ہیں وہ، ہم نہیں بلا سکتے۔ خدا کی قسم ہماری اوقات نہیں، جبرائیل امین کی اوقات نہیں ہیں، بلکہ اس سے آگے عرض کر دوں، میرے آقا کو حکم دینا تو رب حکم نہیں دیتا، رب حکم نہیں دیتا کہ میرے محبوب آپ ایسا کرو، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ وہ میرے محبوب اور حبیب ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ محبوب آپ جیسا چاہتے ہیں وہ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، آپ جو چاہیں گے، آپ جیسا چاہیں گے۔ بندو تمہارے محبوب تم کو جو دے وہ لے لو، اور جس سے محروم کرے تم دور رہو۔ وہ آتے ہیں، وہ ان کی مرضی کی بات ہے، گھر پر بھی آ سکتے ہیں، اور آنا کن کے لیے ہوتا ہے؟ جو موجود نہ ہو، جو موجود ہو تو ان کے لیے آنا اور جانے کی بات کیا ہے؟ تو جہاں کے مالک مومنین کے قلب کے اندر میں موجود ہے، قرآن پاک کے عقیدے کے مطابق میں، کیا میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، ہے نا؟ ہے نہیں ہے۔ امت کو اپنا مقام سمجھاؤ، آج نہ سمجھنے کی وجہ سے امت گمراہ ہو رہی ہے، نہ سمجھنے کی وجہ سے امت گمراہ ہو رہی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، اور اس کے محبوب میرے آقا کی ذات ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں محترم اور مقدس ایمان والا ہے، اور ایمان والا وہ کہ جس کے دل میں میرے مصطفیٰ ہو، اور میرے مصطفیٰ کو دل میں لانا یہ کتنا، اگر دل کے دروازے کھول کر میرے آقا کے نارین پاک پر رکھ دو تو میرے آقا تو منافقین کے گھروں میں اپنے کو ظاہر میں لے جانے سے دور نہیں رکھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے دشمن ہیں، کتنے واقعات نہیں ہیں کہ ظاہری آپ کے حیات مبارکہ کے اندر میں، مگر ہمارے دل بند ہے تو ہم اپنے گھروں کو بھی بند کر دیا نا۔ جس نے صرف اتنی محنت کر کے کہ صرف میرے آقا کی مسکراہٹ میری زندگی کا مقصد ہے، اگر یہ بنا کر فیصلہ کرے اور اپنے ارادے میں سچا اور پکا اگر ہو جائے اور میرے آقا کی نارین پاک پر یہ اپنے آپ کو ڈال دے، تو پھر وہ آقا اپنے کلمہ پڑھنے والے ہم جیسے گناہگار عاصی اور خطا کاروں کو بھی نوازنے میں پیچھے ہٹیں گے، نعوذ باللہ۔ آقا کے بن کر اگر نہیں گئے، اور آقا کے بننے کا مطلب کیا ہے کہ سارے راستے ہوں گے قابل قدر ہے، لیکن منزل تو میرے آقا کی خوشنودی کو رکھو، یہ ہے خانقاہ محمدی کا مقصد۔ اولیاء کا نظام کیا رہا؟ اولیاء کا نظام صرف یہی رہا کہ دنیا کو حق دینے کا نظام ہے۔ سابقہ کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ راس منتخب فرماتا تھا، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ظاہری طور پر اس کا علم نہیں تھا جس کا اظہار قرآن مجید میں اتنا بڑا میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی علم غیب دیتا ہے، لیکن لامتناہی اولین اور آخرین کا علم صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کیا، اور میرے آقا کا علم ویسے نہیں کہا جا سکتا جیسے انبیاء کا علم تھا، ویسے نہیں، میرے آقا کا علم تو لامحدود ہے۔
عطائی ضرور ہے لیکن اولین اور آخرین کا علم ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ امم سابقہ کے انبیاء کو میرے آقا کے معیار پر کمپیریزن پر نہیں لا سکتے، تو کتنی بڑی بدعقیدگی ہے کہ چے جائے کہ نبی کو تقابل پر نبی پسند نہیں کریں گے، رسول پسند نہیں کریں گے، کوئی نبی اور رسول پسند نہیں کریں گے کہ ہم کو ہمارے آقا دو جہاں کے مالک کے کمپیریزن پر یا مقابلے پر لائے۔ تو جب نبی اور رسول پسند نہیں کرتے اس کو، تو پھر 15ویں صدی کا مسلمان اس تقابل پر لانے کی چکر اپنے بانی مبانی کو اور اپنے علامہ کو اور اپنے پیر کو یا کسی اور کو بھی، استاد کو، نہیں وہ علم تو تھا وہ دے کر چلے گئے مگر نہیں لا سکتے نا۔ جب نبیوں نے قبول نہیں کیا تو پھر شیطانوں ہی نے اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ جو علم میرے آقا کو تھا وہ علم ہم کو بھی تھا، نعوذ باللہ علیہ باللہ۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ان کی ضرورت کے اعتبار سے اس زمانے کے سارے لوگوں سے زیادہ عطا کیا تھا نا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں واقعہ ہے کہ نہیں، زبان سے نکل گیا کہ میں جانتا ہوں روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حق تھا، انہوں نے کہہ دیا درست سے، لیکن اللہ کو اچھا نہیں دکھا وہ، تو کہا کہ اے موسیٰ جاؤ، ہمارا بھی ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کا علم تم سے بڑا ہوا ہے، تو اللہ میں نبی میں رسول ہاں ہے، لیکن عطا ہماری ہے، تقرر ہمارا ہے، اپائنٹمنٹ ہمارا ہے۔ اے موسیٰ تم کون ہوتے ہو بولنے والے، جاؤ دیکھو۔ سورہ کہف کے اندر میں ہے تفصیل کہ کیا کیا، کہ جاؤ ڈھونڈو، ڈھونڈنا پڑتا، ارے وہ تو امتی ہو، نہیں ڈھونڈنا پڑتا۔ اولیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ میرا راس اپائنٹ ہے، میں نے منتخب کیا سو ہوں۔ اے موسیٰ تم جاؤ ڈھونڈنے کے لیے۔ کہاں گئے جی؟ حضرت خضر علیہ السلام کے ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ نہیں گئے؟ اللہ نے پھر میں جا کے کہاں ڈھونڈوں؟ تو بولے کہ اچھا ڈھونڈنا وہ بھی ہمیں بتانا، راستہ بتا دیتے ہیں، ذات نہیں بتاتے۔ اس لیے اولیاء کو اولیاء تک پہنچنے کے لیے رب کا نظام یہ ہے کہ راستہ بتاتے ہیں، وہ ذات کو نہیں بتاتے۔ اب غوث الاعظم اولیاء ہے، اب راز غوث الاعظم کو سامنے نہیں لا دیا جائے گا۔ غریب نواز کو کہاں برداشت کر سکے یہ اولیاء کی ذاتیں کیا ہوتی ہیں، تصور نہیں کر سکتے نا، صرف راستے بتائے جائیں گے۔ اس لیے اولیاء اکرام نے اپنے قائم مقام، اپنے سلسلے عطا کر دیے، اپنے نظام عطا کر دیے، اپنی خانقاہیں عطا کر دی۔ کیوں؟ کہ جو ہماری چوکھٹوں کو پائے وہ ہم کو پائے گا، جو ہمارے نظام کو پائے گا وہ ہم کو پائے گا، اور جو ہمارے سلسلوں سے وابستہ ہوگا وہ ہم کو پائے گا۔ راس نہیں ملتے ذاتیں، وہ ذاتیں اولیاء کی، غوث و خواجہ کی، یہ چکر میں نہیں رہے غوث الاعظم میرے ہیں، میرے بن گئے، میرے بن گئے، تو ان کا بن جا، یہ تو ہے آپشن، وہ تیرے بن جائے، جاگیر نہیں ہے تیری، وہ تو اللہ کے ہیں، محبوب کے ہیں، وہ تیرے بنیں گے۔ جو اپنے بیوی بچوں کو اپنے نہیں بناتے، جو اپنوں کو اپنے نہیں بناتے، وہ 15ویں صدی میں پیدا ہو کے ٹنڈو پچو تھوڑا سا بیان سیکھ لے گئے، غوث الاعظم میرے ہے، میں غوث الاعظم کا ہے۔ اتنا آسان ہے معاملہ، اولیاء کے معاملات کے اندر میں بے احتیاطی بہت محروم کر دیتی ہے۔ یہ دعویٰ ہم کبھی نہیں کر سکتے کہ غوث الاعظم بھی ہمارے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ کسی کو اپنا بنا لے وہ ان کا اختیار ہے، اور بناتے ہیں، بنا کر ہی تو پھر دیں گے نا اپنا فیض، بغیر بنائے دیں گے کیا؟ پھر کنیکٹیج نہیں ہوا، دوری چ رکھے اس کو، تو پھر کیسے نوازیں گے وہ؟ تو وہ ہوں گے قال قال، ملکوں میں، علاقوں کے اندر میں، صوبوں کے اندر میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جن کو منتخب کریں گے مولا علی کی، جن کو قبولیت ہوگی، دو جہاں کے مالک کی جن کو منشا ہوگی، اب ان کو میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر کے، رب کی بارگاہ میں، وہ سارا اولیاء کا ڈپارٹمنٹ حرکت میں آتا ہے۔ جب کسی کو منتخب فرماتے ہیں تو غوث الاعظم اپنا بنا لیتے ہیں، غریب نواز اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، ایسا بناتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے پاس میں بلا لیتے ہیں، وہ خود بھی ان کے پاس میں چلے جاتے ہیں۔ جن کو وہ اپنا بناتے ہیں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ دنیا سے انجان ہوگا، دنیا کو اپنا نہیں سمجھے گا، وہ دنیا کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے ہر جہد، ہر رخ کے اعتبار سے صرف اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ غوث و خواجہ کا ہوگا۔ اللہ نے مقام خاص اور قرب خاص میں اپنے محبوب کے لیے اور اپنے لیے رکھ لیا ہے، امت کے لیے نہیں رکھا، اولیاء کو امت کے لیے نہیں رکھا، بلکہ امت کے لیے تو ان کے سلسلے ہیں اور ان کے نمائندے ہوں گے جو امت کو بھی سنبھالیں گے، دین کو بھی سنبھالیں گے۔
چلو پہلی بات تو وہ مکمل کر لیں گے. کون سی بات؟ کہ سابقہ کے اندر میں اولیاء کا انتخاب اللہ تعالیٰ راز فرمایا کرتا تھا. اس کی شواہدات میں نے دے دیا آپ حضرات کو قرآن پاک کے ذریعے سے کہ انبیاء بھی ان کو پہچان نہیں سکے. جب پہچانے تو کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ کا انتخاب ہے. حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا سورہ کہف میں واقعہ ہے کہ نہیں پہچانے تھے تو معلوم کرو. تو اللہ نے کہا کہ معلوم ہم نام کے ساتھ میں ان کا ایڈریس، ان کی ذات کو نہیں بتاتے، بلکہ ہم ان تک پہنچنے کا راستہ بتا دیتے ہیں. یہ اشارہ سورہ کہف کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے. تو بتا دیا کہ شریعت اور قرآن اور حدیث نہیں ہے جو کھل کر تمہارے سامنے ہے. اگر تم راہ طریقت میں اور اولیاء کے نظام پر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم کو پیری مریدی کی خانقاہوں کی کیا ضرورت ہے، غوث و خواجہ ہمارے ہے. نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے خدا پاک کا. خدا کا قانون بدل چکا ہے. اب اللہ اپنے اولیاء کو راز کسی کو نہیں دے گا، راز نہیں دے گا، بلکہ اب جس کو بھی ملیں گے اولیاء نہیں ملیں گے، بلکہ ان کے راز سے، ان کے سلسلے، ان کے نظام، ان کی خانقاہیں، ان کی چوکھٹیں ملے گی. کیا ملے گی؟ چوکھٹیں ملے گی، ان کے سلسلے ملیں گے، ان کے نمائندے ملیں گے، ان کے سچے عاشق ملیں گے. نیمبو پانی والے نہیں، دعوے کرنے والے نہیں، دھوکے باز نہیں، بلکہ ان کے سچے نمائندے ملیں گے کہ جن کی سانسیں غریب نواز کا پتہ بتائے گی اور جن کی زندگی غوث الاعظم کا جتے رہیں گے، وہ ان کے نمائندے ہوں گے. تو اب اولیاء نہیں ملیں گے، بلکہ ان اولیاء کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ فرمانے لگا دیا نا. ہاں نہیں بس ہو گیا، آ جاؤ، مقصد پورا ہو گیا تمہارا. سلطان الہند کو بھی اپنے پاس نے بلا دیا، غوث الاعظم کو بھی. اب پھر وہ انبیاء راز اللہ تبارک، ان انبیاء کے ام سابقہ کے اندر میں اولیاء اللہ تعالیٰ منتخب کرتا تھا. اور منتخب کر کے کیا کرتا تھا؟ ان انبیاء کی مدد کے لیے ان کے معاون بناتا تھا، ان کے دین کے لیے. کہ موسیٰ علیہ السلام کو، اے خضر علیہ السلام، علم سکھاؤ، علم کا معیار بتاؤ، طریقت کی تعلیم دو. طریقت کی تعلیم کیا ہے؟ طریقت کی تعلیم شریعت کی نہیں ہے، طریقت کی تعلیم ذات خدا کی ہے. اور وہ سب سے پہلی جو تعلیم قرآن مجید کے اندر میں ظاہر کی گئی، سب سے پہلی تعلیم تو انبیاء کو میرے مصطفیٰ نے دیا خدا کی ذات کے بارے میں. طریقت کی تعلیم سب سے پہلے ذات خدا کے بارے میں انبیاء کو دینے والی ذات میرے آقا کی ذات ہے. اللہ نے پوچھا تھا نا، کیا پوچھا تھا؟ کیا سوال؟ الستو بربکم. تو وہاں پر جواب دینے میں سارے انبیاء انتظار کر رہے، کوئی بھی جواب نہیں دے رہے. تو پھر طریقت کی تعلیم کہ اللہ کی ذات کی طریقت کی تعلیم اس کو کہتے ہیں کہ طریقت کی تعلیم دینے والے سب سے بڑے معلم صرف میرے آقا کی ذات ہے. اس لیے کہ رب نے یہ منصب صرف میرے مصطفیٰ کو دیا، کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا. قصہ ہی مختصر طریقت کی تعلیم ہوا کہ نہیں. اس کے بعد میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب ضرورت پڑی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپوائنٹ کیے ہوئے اپنے دوستوں کو، ان نبیوں کو تعلیمات کے لیے بھی، رہبری کے لیے بھی، آگاہی کے لیے بھی، پھر طریقت کی تعلیمات کے دینے کا حق نبیوں کے زمانے بھی، نبیوں کی رہبری کے لیے بھی. کفر ہو جائے گا نبیوں کی رہبری بولے تو، لیکن اس رخ کے اعتبار سے قرآن پاک کی ان آیتوں کے مفہوم کے اندر میں کہ نبیوں کو بھی جو چیز ان کے ظاہر علم میں نہیں تھی وہ دینے کے لیے اللہ نے ولیوں کو منتخب کیا. تب طریقت کی تعلیم کا حق دینا ظاہری شریعت والوں کے لیے، اور یہ دعویٰ کرے کہ ہم بھی طریقت کو جانتے ہیں، ہم بھی طریقت کو مانتے ہیں، اور طریقت کی تعلیم حقی نہیں ہے کسی کو طریقت کی تعلیم کے دینے کا. وہ تعلیم کا عکس ہوگا، نقال ہوگا، وہ اولیاء کے اقوال کو نقل کرنے والا. لیکن حقیقت کی طریقت کی تعلیم تو اس زمانے کے سمجھ اور بوجھ کے اعتبار سے جو علی کے سپاہی اور منتخب غوث و خواجہ ہو گئے، انہی کے ذریعے سے طریقت کی تعلیم دنیا کو ملے گی. اس زمانے کی طریقت سمجھ میں آ گئی. اللہ نے نبیوں کو بھی اولیاء کے پاس میں بھیجا اور پھر بھیج کر وہاں روخی بتا دیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ولی ہے. تو یا اللہ میں کیسے ڈھونڈوں؟ راستہ بتایا. اور میرے آقا نے بھی حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی کو روانہ فرمایا اپنی حیات ظاہرہ کے بعد. تو پھر پہچان بتا دیا نا جی.
قرن کے علاقے میں رہیں گے، ان کی حیثیت یہ ہوگی۔ راستہ بتا دیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم وہاں جاؤ وہ خدا کے تم سے مل لیں گے، بلکہ کہا کہ تم جاؤ۔ مکہ مکرمہ سے حضرت عمر فاروق خود تشریف لے گئے قرن کو، اور جا کر لوگوں سے پوچھا تو وہ تو جنگل میں تھے، جاؤ چلو جنگل میں بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ طریقت کے معاملات میں اولیاء کو راست نہیں بتاتا بلکہ راستے دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ راستے دیتا ہے، سلسلے دیتا ہے۔ وہ سلسلوں کے ذریعے سے اولیاء کی ذاتوں تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، مگر وہ راستہ بہت نازک ہوتا ہے، اور بہت نازک ہوتا ہے، اور بہت آسان بھی ہو جاتا ہے جس کے لیے رب آسان کرے۔ اور آسان ہونے کے لیے راہ طریقت کا سررمز بتا دوں، آسان ان کے لیے ہے جو اپنے کو بھول جائے اسلام میں۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء راست منتخب فرما کر دیتا تھا، کائی کے لیے؟ ان انبیاء کے دین کو سنبھالنے، ان کی معاونت کے لیے، اور ان کو علم طریقت دینے کے لیے۔ تفصیل ہو جائیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کے اعتبار سے آپ لوگوں کے ذہن تو وہاں تک پہنچ رہی ہوں گے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بھی تعلیم دی اہل طریقت اور اولیاء نے، انبیاء کو تعلیم، انبیاء اکرام علیہ السلام کو سفر کروایا، علامت اور پہچان بتا کر کے جاؤ تو تم کو ملیں گے، وہ کیا ملیں گے؟ اور میرے آقا نے سنت میں قرار دیا کہ اولیاء کے پاس میں صحابہ کو بھیجا۔ اگر میرے آقا چاہتے تو اویس قرنی کو بلا سکتے تھے مدینے کو، یا مکے کو بلا سکتے تھے، جبکہ والدہ کی تو انتقال ہو چکا تھا حضرت اویس قرنی کا، ہو گیا نا، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اویس قرنی اب عمر فاروق سے ملنے کے لیے آپ مکہ مکرمہ کو آ جاؤ، اس لیے کہ مکے کو علی آ رہے ہیں اور حضرت عمر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ پہچان بتا دی، علامت بتا دی، راستہ بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ اب کوئی کہے کہ نہیں، راز غوث و خواجہ ہی مجھے آ کے بولے۔ غوث و خواجہ کیا آتے؟ اس سے پہلے ملک الموت کو بھیجتے تیرے پاس۔ اللہ تعالیٰ ام سابقہ کے در میں نبیوں کی مدد کے لیے، ان کو علم طریقت دینے کے لیے اپنے اولیاء کو راست اللہ خود منتخب کرتا تھا، اور ان نبیوں کو ان کے پاس سے بھیجتا تھا۔ اور پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا حضرت اویس قرنی کے پاس میں، جبکہ نکل کر مدینے سے آ گئے، مکے میں رہے، مکے سے پھر قرن کی طرف میں، ایمن کی طرف میں تشریف لے گئے، آپ سفر کروایا، علامتیں بتا دی، پہچان بتا دی کہ ملاقات کرو، ملاقات ہوگی، ان کی علامتیں۔ اللہ کی سنت طریقت میں یہی ہے، شریعت نہیں ہے کہ کھلی کتاب قرآن و حدیث یہ شریعت ہے، بلکہ طریقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سمٹنس اور سلسلے اور ان کے راستے بتاتا ہے، اب پھر راستوں کو دیکھ کر، سمٹمس کو دیکھ کر پہچاننا پڑتا ہے، اس کے بعد میں اپنے آپ کو بھولنا پڑتا ہے وہاں پر جانے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی مدد کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ان انبیاء کو اولیاء کے پاس میں بھیجتا تھا، وہاں پر ان کے راستے بتاتا تھا، جانا پڑتا تھا ان، اور پھر وہ اولیاء کیا کرتے تھے؟ ان کو دین نہیں سکھاتے تھے، بلکہ کائے کا درس دیتے تھے، ان کو شریعت نہیں سکھاتے تھے، طریقت سکھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ نے کہا کہ آؤ موسیٰ علیہ السلام، تم ہی موسیٰ ہے نا جو بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر، ہاں تم کو کیسا معلوم ہے جنگل میں رہ کے؟ تو جس نے بھیجا اس نے بتایا، درس معرفت دیے کہ نہیں دیے؟ اولیاء کا کام اللہ کی پہچان دینا، اللہ کے نظام کا بتانا۔ کیا تھا؟ انبیاء کے لیے۔ اب میرے آقا کا معاملہ اللہ کی طرف سے ایسا بدل گیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ اپائنٹ کرتا تھا اولیاء کو ان انبیاء کے زمانے میں راست اپنی طرف سے، اور ان کو اپنا دوست بنا کر ولایت عطا کر کے نبیوں کی مدد اور دین کی مدد کے لیے دیتا تھا، معاون بنو تم ساتھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا کہ انبیاء کو تو خود راست اولیاء ان انبیاء کے زمانے میں اللہ نے منتخب کر کے اپنے دوستوں کو نبیوں کی مدد کے لیے، اور وہ نبیوں کے ساتھ میں وہ اولیاء کا معاملہ شریعت سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ طریقت سمجھانے کے لیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام طریقت سیکھے، رب کی تعلیمات، رب کے معاملات میں علم غیب کا نظام سیکھے۔ اس سے خضر علیہ السلام غیر نبی سے، غیر رسول سے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنی امت کے ولی سے وہ تعلیمات سیکھے، اعلیٰ من فضل ربی، یہ تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن میرے آقا کے مبعوث ہو جانے کے بعد اللہ نے ولایت کے قانون کو بھی بدل دیا۔ کیا بدل دیا؟ سب کچھ بدل دیا، کوئی کمپیریزن اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں
اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا نظام اور ان کے ادیان کے نظام کو تقابل پر میرے آقا کے دین پر نہیں لا سکتے. جب دین پر نہیں لا سکتے تو آقا کی ذات پر لانا کتنا بڑا جرم ہے، بدعقیدگی ہے. نہیں تقابل لا سکتے. اب قانون بدل دیا ولایت کا بھی، کیا کہ میرے آقا سے پہلے تو انبیاء کے زمانے میں جو اولیاء کو منتخب کرتا، اللہ تعالیٰ راز کرتا تھا، منتخب کرتا تھا، نبیوں کو اطلاع دیتا تھا، اور وہ ولی ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقائق اور علم غیب اور علم طریقت کی تعلیمات دیتے تھے. بھائی طریقت کی تعلیمات کا مطلب کیا؟ چھپی ہوئی چیزوں کو بتانا نا جی. اب چھپی ہوئی چیزوں تو کچھ بتا رہا، کتابیں پڑھ پڑھ کے طریقت دکان چلا رہا ہے وہ. اچھا سامنے والا بھی مطمئن ہونا، تو جو واقعتاً اس کا قلب بھی تو مطمئن اس وقت میں ہوگا نا. جو واقعتاً چھپی ہوئی باتیں ہوں، وہ نقطے کے جہاں دماغ نہیں پہنچ سکتا، وہ باتیں ہوں تو وہ ہے علی کا علم اور وہ ہے غوث و خواجہ کی خیرات. تو ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانے میں جو ولی ہوتے تھے وہ بھی استاذ الطریقت ہوتے تھے. رموز و حقائق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کیا ہے وہ بات ان اولیاء اکرام انبیاء اکرام علیہ السلام کو بتاتے تھے. اتنا تو سمجھ میں آ گیا. لیکن میرے آقا کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے بھیج دینے کے بعد میں ولایت کے نظام کو بھی بدل دیا. اب اپائنٹمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود کر کے نبیوں کی مدد کے لیے دیا کرتا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ بدل دیا اور کہا کہ جو بھی میرے دوست بنیں گے اب میرے تقرر سے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کے عشق سے بنیں گے. کیا بنیں گے؟ میرے محبوب کے عشق کے ذریعے سے بنیں گے. اب ان کی تیاری اور ان کا ولایت پر آنا، ولیوں کا بننا اور میرے دوستی کے قابل بننے کا نظام میرے مصطفیٰ کے نالے پاک کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے میرے آقا کے تشریف لانے کے بعد میں کسی ولی کو ولایت ڈائریکٹ اور راست نہیں بواسطے مصطفیٰ کے ملے گی. کس کے ملے گی؟ اب نہیں نظر انداز کیا جائے گا. اب یہ نہیں بولا جا سکتا معاملہ ہم کو اللہ سے ہے، اللہ ہمارے پیر کو بنائے تھے بھیجے تھے بولے. اب دو جہاں کے مالک کا نالے پاک مصطفیٰ نظر انداز ہے ہی نہیں قانون. جو بھی ولی جس درجے پر بھی ہوں گے، اس لیے غوث العظم کو رب العالمین نے منتخب ضرور کیا، لیکن نالے پاک مصطفیٰ غوث العظم کے کاندھے پر رکھوائے کہ نہیں رکھوائے؟ اب بواسطے نالے پاک مصطفیٰ کی ولایت چلے گی. کیا چلے گی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو ولایت کے لیے منتخب کرے گا تو اپنے محبوب کے پاس میں ان کے نام کو پیش کرے گا کہ میں ان کو چاہتا ہوں، میرے محبوب تم راضی ہے کہ نہیں. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑی کتاب تفصیل کی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولی کی ولایت کے لیے قبول کرتا ہے اپنی ولایت کے لیے، تو ان کے آبا و اجداد کے ماں باپ کے ناموں کے ساتھ میں میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ میں اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے میرے محبوب تم راضی ہے کہ نہیں ہے. اب ولایت نالے پاک مصطفیٰ کے بغیر نہیں. ولایت کا نظام نالے پاک مصطفیٰ اصل مرکز ہوگا، اور جہاں نالے پاک مصطفیٰ نہ ہو، جہاں پنجتن پاک نہ ہو، وہ ولایت کے نظام نہیں ہے، دنیا داری ہے، دکانداری ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟